تکبیر! ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرم پاک کے گرد، مدینہ الرسول کے گرد، جزیرہ نما عرب کے گرد 36 بحری، بری اور ہوائی اڈے ہیں جن پر یہودی فوجیں امریکہ کی اور کافر فوجیں برطانیہ کی مقیم ہیں۔ کیا حق ہے یہود کو، کفار کو دیار حرم کو گھیرے میں لینے کا؟ ہم انشاءاللہ اپنا خون دے کر حرم کی زمین کو کافروں کے قبضے سے واگزار کرائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ہم پہنچیں گے بیت المقدس، انشاءاللہ ہم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کریں گے۔ ہم فاروق اعظم کی طرح اونٹوں پر اور پیدل پہنچیں گے بیت المقدس، انشاءاللہ۔ اب ٹوٹنے کی باری یہودی نامراد ریاست کی ہے، اب ٹوٹنے کی باری امریکہ کی ہے، اب ٹوٹنے کی باری ہندوستان کی ہے جس سارے پر اسلام نافذ ہوگا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میں آخر میں آپ کو وہ بات بھی بتا دوں جس پر میں اتنی باتیں کر رہا ہوں۔ میرے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نسائی کتاب الجہاد باب الغزوۃ الہند میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخری زمانے میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کبار میں 10 آدمیوں کو بشارت دی جنت میں داخلے کی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان احباب کو جو غزوۃ البدر میں حاضر تھے بشارت دی کہ بلا حساب جنت داخل ہوں گے۔ اور فرمایا آخری زمانے میں 2 جماعتیں ہوں گی، ایک وہ جو غزوۃ الہند میں حصہ لے گی، جہاد ہوگا، اسلام نافذ ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے پاکستان یا پنجاب یا سرحد کی بات نہیں فرمائی، کشمیر کی بات نہیں کی، الہند فرمایا۔ الہند کابل سے لے کر برما تک اور ہمالیہ سے دکن تک برے صغیر کا نام ہے، جس پر پیشگوئی موجود ہے محمد الرسول اللہ کی کہ غزوۃ الہند ہوگا، جہاد ہوگا، مسلمان شہید ہوں گے، کافروں کے گلے کٹیں گے، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام نافذ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان مجاہدوں میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اب پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اب پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان بنے گا جس پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، اور پاکستان بنے گا، پاکستان پھیلے گا، پورا برے صغیر پاکستان ہوگا، اور پھر پوری دنیا پر آجائے اسلام ہوگا۔ اور اس میں مجھے رتی برابر شبہ نہیں، دعا صرف یہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم کو بھی ان مجاہدین میں قبول فرما لے جو نفاذ اسلام کا کام کریں گے۔ نفاذ اسلام میں مجھے رائے برابر شبہ نہیں، اس لیے کہ وہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کے باوجود، کتاب کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو وہ وقت قریب آ رہا ہے، یہ ملک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ مجھے اس ملک کے بارے میں کوئی وہ تقدر نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ختم ہو جائے گا، میں نہیں مانتا، یہ باقی رہے گا انشاءاللہ، اور اس پر اسی قرآن کی حکومت قائم ہوگی، اور یہاں سے روئے زمین پر دین پھیلے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کس کی کتنی کوشش داخل ہے یہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ میں اس کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں، کس خلوص سے کر رہا ہوں، آپ اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کس خلوص سے کر رہے ہیں، اور کون بد نصیب ایسا ہے جو اس کے لیے نہیں کوشش کر رہا، جسے یاد ہی نہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق و ہمت دے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق قرآن کے اور اسلام کے نفاذ کی کوشش کرے۔
کم اپنے آپ پر تو اسے نافذ کرے، اپنے کردار کو تو اس کے سانچے میں ڈھالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔